السلام علیکم سامعین، 9 جمادی الاولیٰ اور 12 نومبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے ریاض اعلامیہ۔ 2 دن پہلے سعودیہ کی راجدھانی ریاض میں عرب ممالک کا اجلاس ہوا ہے۔ عرب ممالک جو تنظیم ہے بڑی، اس کا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں اسرائیل، فلسطین، غزہ، لبنان اور ایران کو لے کر بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں۔ فیصلے کیا ہوئے ہیں وہ سننے قابل ہیں۔ ایک تو تمام ممالک نے، خاص طور سے سعودیہ نے، اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے ہر ظلم کا نام لے کر اس کی مذمت کی ہے۔ مثال کے طور پر اسرائیل نے جو حملے کر رہا ہے غزہ میں وہ قابل مذمت ہیں۔ اسرائیل جو حزب اللہ پر حملے کر رہا ہے وہ قابل مذمت ہیں۔ اسرائیل جو حملہ کر رہا ہے ایران پر وہ قابل مذمت ہیں۔ اسرائیل جو ناجائز قبضے کر رہا ہے وہ قابل مذمت ہیں۔ اور عالمی برادری سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جنگ کو روکنے کی کوشش کریں۔ ہم عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فلسطین کو جلد مستقل ریاست کا درجہ دیا جائے۔ ہم عالمی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ فلسطین کی مکانات کو، طاقت کو، اقتدار کو، اختیارات کو بحال کیا جائے۔ ہم عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیل کی فوج کو غزہ سے نکالا جائے۔ ہم عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیل کو ہر جگہ پر حملہ کرنے سے روک دیا جائے۔ آپ نے سن لیا، یہ وہ تجاویز ہیں جو تمام عرب ممالک نے مل کر 2 دن پہلے پاس کی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان سے کچھ ہونے والا ہے؟ یہ تو یہ نہل ہیں یا جان بوجھ کر ایسی اچھی حرکت کر رہے ہیں؟ اہم بات یہ ہے جو ان کے اختیار میں ہے وہ اتنا بھی نہیں کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر بتایا گیا کہ وہاں ترکی نے بہت زیادہ مذمت کی، بہت زیادہ بولا ہے، جبکہ ترکی کے اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات بہت زیادہ، سب سے زیادہ اسی کے ہیں۔ سعودیہ کے وزیر خارجہ نے بہت زیادہ بیانات دیے ہیں۔ جب سعودیہ اگر اسرائیل کا بائیکاٹ کر دے تو 2 دن کے اندر عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ تو جو ان کے اختیار ہیں وہ یہ بھی نہیں کر رہے ہیں، وہ عالمی برادری سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ بظاہر حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ مورخ جب مستقبل میں آج کے حالات کی تاریخ لکھے گا تو سب سے زیادہ بے بس، لاچار، بیوقوف، نااہل ان عرب ممالک کو لکھے گا۔